ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حق و باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والے خسر رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، کیونکہ ایک معروف قول کے مطابق 26 ذی الحج کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام کو آپ مزار شریف میں آرام فرما ہوتے۔ ہم آج اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے کہ جس کے روح و جلال سے کفاران قریش، کفاران مکہ اور باطل پرستوں کے ایمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ آج اس حکمران اور بادشاہ کا ذکر کریں گے کہ تھا وہ حکمران، لیکن چوکیداروں کی طرح وہ اپنی رعایا کے دکھ درد کو بانٹا کرتا تھا اور راتوں کو بھی اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتا تھا۔ آج اس مسلمان کا ذکر کریں گے کہ جس کے مسلمان ہونے پر اور اسلام لانے پر نہ صرف صحابہ نے خوشی کی، امام الانبیاء نے بھی خوشی کی، بلکہ مالائے اعلیٰ کی مخلوق فرشتوں نے بھی آپ کے مسلمان ہونے پر خوشی منائی۔ یہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا اور موجودہ دلائل کو بھی سنا، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ جو منافق تھا، بظاہر مسلمان تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، ہم یہ فیصلہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائیں گے۔ یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ فیصلہ لے کے حضرت عمر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، اے عمر، ہمارے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ہم اپنا فیصلہ حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضور نے فیصلہ، یہودی کہتا ہے کہ میرے حق میں کر دیا ہے، لیکن یہ مسلمان جو بظاہر مسلمان ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے حضور کا فیصلہ قبول نہیں، ہم عمر سے اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد جن کا اوڑھنا بچھونا شب و روز حضور کی محبت کے اندر گزرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ ٹھہرو، میں بھی آپ کا فیصلہ چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی نیام سے تلوار کو نکال کے باہر آتے ہیں اور اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو حضور کا فیصلہ قبول نہیں ہے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب آپ نے اس منافق کو قتل کر دیا، لوگوں میں چھ مگوئیاں شروع ہو گئیں، حضور تک بھی یہ بات پہنچی۔ حضور نے بھی ارشاد فرمایا، عمر کو چاہیے تھا
کہ وہ کسی مومن کو قتل نہ کرتے، جلدی نہ کرتے، اسی وقت اللہ پاک کا قرآن اترتا ہے، اے محبوب کبھی بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے ہر جھگڑے کے اندر، ہر معاملے کے اندر آپ کو اپنا منصف اور آپ کو اپنا حاکم اور اپنا حکم نہ مان لیں۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار کے تصدیق کی کہ عمر کی تلوار نے درست فیصلہ کیا ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے اسلام لانے کی حضور دعائیں فرمایا کرتے تھے، یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن حشام کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ عمر ابن حشام یاد رکھیے کہ ابو جہل کا نام ہے، اس کی بدبختی ہے، حضور کی بے ادبی کی، اس کا اصل نام ہی کوئی نہیں جانتا، ابو جہل جہالت کا باپ۔ لیکن حضور کا جو قلبی میلان تھا دعا مانگتے وقت وہ حضرت عمر کی طرف ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے حضور کی دعا کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں شرف قبولیت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضور کی تبلیغ سے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کفاران قریش اور کفاران مکہ میں بڑا مقام تھا، آپ خود پریشان ہو گئے۔ ایک دن گہری سوچ وچار میں تھے، کون آپ کی تبلیغ کو روک سکے اور کس طرح روک سکے؟ بالآخر آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ کام کون کرے گا؟ آپ کی نظر کفاران مکہ پہ دوڑنا شروع ہوئی۔ بالآخر اس کام کے لیے بھی اپنے آپ کو ہی منتخب کیا۔ آپ نے خنجر لیا، اس کو زہر کے اندر بھگو دیا۔ جب وہ خون زہر آلود ہو گیا تو غصے کے ساتھ زہر آلود خنجر لیا اور اپنے گھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں۔ لیکن ادھر اللہ کی منشا اور تھی، اللہ نے حضور کی دعا کو آپ کی بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تھا۔ اصل میں خود ہی حضور کی نگاہ نبوت سے یہ شکار ہو چکے تھے۔ زہر آلود خنجر لے کے، لال سرخ آنکھیں، غصے کے ساتھ کفاران قریش کا ایک بہت ہی نڈر اور دلیر اور بہادر جنگجو انسان عمر بن خطاب جا رہا ہے۔ راستے میں کسی نے پوچھا، عمر اتنے غصے میں زہر آلود خنجر لیے جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج محمد کو قتل کر کے رہوں گا، اعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ وہ روشنی جو ہے وہ آپ کے گھر پہنچ چکی ہے۔ آپ کی بہن اور آپ کا جو بہنوئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ بہت زیادہ غصہ آیا۔ آپ پہلے کہتے کہ میں اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لیتا ہوں۔ اپنی بہن کے ہمشیرہ کے گھر پہنچ کے دروازے پہ دستک دی غصے کے ساتھ۔ اندر ہمشیرہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہی تھی۔ دروازہ جب کھولا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ اتنے غصے میں تھے، نہ کوئی بات اور گفتگو، نہ سوال نہ جواب، بے تحاشا بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا، لہو لہان کر دیا۔ لیکن جب تھک گئے، دیکھا کہ یہ پھر بھی محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ رہے، تو پھر آخر پوچھتے ہیں، اے میری بہن یہ تو بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی کہ جس کے محبت سے تم سرشار ہو، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی تم اسی کا نام جپ رہے ہو؟ کہا کہ پہلے آپ پاک ہو، یہ پاک کلام ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب قرآن مجید کی آیات آپ کی ہمشیرہ تلاوت کرتی ہیں تو اس قرآن کا یہ اعجاز ہے
لو انزلنا هذا القرآن، اگر یہ قرآن ہم نازل کرتے علی جبل، پہاڑوں کے اوپر، تو یہ پہاڑ جو ہے خشیت قرآن سے اور ہیبت قرآن سے متصدعا من خشیت اللہ، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو قرآن جو آپ کے کانوں کے رستے دل میں اترتا ہے، آنکھوں کے رستے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس محمد عربی کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضور کی دعا قبول ہو چکی تھی نا، تو آپ اپنے بہن اور اپنے بہنوئی کے ساتھ اسی طرح زہر رؤوف خنجر ہے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جب حضور کے آستان پاک کے قریب پہنچے، صحابہ نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں خنجر ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں خنجر ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر ہستی، وہ بھی اسلام لا چکی تھی۔ آپ نے کہا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کے خنجر سے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن حضور کی دعا کا یہ اثر ہے، بارگاہ مصطفی کا یہ فیضان ہے کہ آپ کی دعا عمر کے حق میں قبول ہو چکی تھی۔ آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، زاروں کی تار رونا شروع ہو جاتے ہیں، حضور آپ کے سینہ اقدس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کلمہ پڑھ کے دارِ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ اسلام لانے پہ حضور کو بے حد فرحت اور خوشی ہوئی، یہاں تک کہ صحابہ نے بھی خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اسی وقت نوری فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ ان کے اسلام لانے کے اوپر آسمان کے فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ کون عمر جن کی زبان کے اوپر حق بولتا تھا، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، جس کے نام سے کفر کے والوں کے اندر زلزلہ آ جاتا تھا۔ مدائن سے مال غنیمت آیا ایک مرتبہ، جب مال غنیمت آپ تقسیم کرنے لگے تو آپ نے حضرت امام حسن کو بلایا، حضور کے نواسے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں 1000 دینار دیے۔ پھر حضرت امام حسین کو بلایا، انہیں 1000 دینار دیے۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور انہیں 500 دینار دیے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان میں ان سے بڑا ہوں، انہیں ان سے بڑے تھے، میں کچھ غزوات میں بھی شریک ہوا ہوں، میں آپ کا بیٹا بھی ہوں حاکم وقت کا، مجھے 500 درہم و دینار، انہیں 1000 درہم و دینار۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے خود ساختہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان باتیں بنا رکھی ہیں، ورنہ صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین اور جو آج ہمارے ذکر ہیں مذکور ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ریشے ریشے میں حضور اور حضور کی آل اور اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب جلال میں آتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، حاکم وقت ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر، کیا تیرا والد ان کے والد جیسا ہے؟ کیا تیرا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ کیا تیری پھوپھی ان کی پھوپھی جیسی ہے؟ کیا تیری خالہ ان کی خالہ جیسی ہے؟ جب یہ سنے تو حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی کہ حضرت عمر نے ایسا ایسا کہا ہے، تو آپ نے کہا کہ عمر کو جا کے بتا دو، حضرت علی نے کہا عمر کو جا کے بتا دو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں، جنتی لوگوں کے چراغ ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، حضرت علی نے حضور کی حدیث میرے متعلق یوں سنائی ہے، تو حضور حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچ گئے حضرت عمر، اور حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ اس کاغذ کے اوپر علی لکھ دو، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ حضرت علی سے یہ لکھوایا،
اور پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ نے اپنے ورثاء کو دے دیا اور کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر کے اندر رسول اللہ کا یہ فرمان رکھ دینا، رسول اللہ کا یہ فرمان رکھ دینا۔ تو بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام نے حضور کی تعلق رکھنے والی، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو اپنی قبر کے اندر رکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاعر اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں اگر وہ قبر کے اندر رکھی جائیں، اللہ تعالیٰ اسے ضرور انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، لیکن خوف الہی اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ جب قبرستان سے گزرتے تو رو رو کے آپ کے چہرے مبارک کے اوپر 2 سیاہ خط پڑ گئے تھے، لکیریں پڑ گئی تھی، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے۔ اس قدر خوف اور خشیت کا عالم تھا، لیکن دبدبے کا یہ عالم تھا کہ کفر کے ایوانوں کے اندر آپ کے نام سے زلزلہ آ جاتا تھا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محدث سے مراد انہیں جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، محدث کی بے شمار تعریفیں کی گئی۔ بعد نے کہا محدث وہ ہوتا ہے جو صاحب الہام ہوتا ہے، بعد نے کہا کہ جس کی رائے صائب ہوتی ہے، بعد نے کہا کہ جس کا اجتہاد درست ہوتا ہے۔ اب ان تمام جو میں نے اور بھی اقوال پڑھے کہ محدث اسے کہتے ہیں، ان سب کا مجموعہ اور خلاصہ کیا جائے تو محدث اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان کے اوپر رب بولتا ہے، جس کی زبان کے اوپر جو ہے وہ رب بولتا ہے، جو گفتگو اور کلام کرتا ہے اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ کون عمر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یہ عمر کا مقام ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبی کی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین تھے، آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے حال احوال پوچھنے کے لیے آپ راتوں کو نکلا کرتے تھے۔ ایک رات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو گشت کر رہے تھے، آپ لوگوں کی خبر گیری کر رہے تھے، آپ نے کیا سنا؟ ایک بڑھیا کے پاس پہنچے، وہ کہہ رہی ہے، ان سے پوچھا کہ آج کل عمر کا کیا حال ہے، عمر کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ تو اس کو حضرت سیدنا امیر المومنین کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال ہیں۔ یہ سن کے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو پڑے۔ آپ نے ایک چمڑا منگوایا اور چمڑا جب نہ ملا تو اپنے کپڑوں کو آپ نے پھاڑ لیا اور کہا کہ اے بڑھیا، عمر نے جو تمہارے اوپر زیادتی کی ہے اس کو تم کس طرح معاف کرو گی، اتنے درہم و دینار میں معاف کرو گی؟ اس نے کہا کم و بیش میں 25 درہم سے اسے معاف کر دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 درہم اسے دیے اور کپڑے کے اوپر لکھوایا کہ لکھو کہ عمر کے دور حکومت کے اندر جو تم پہ زیادتی ہوئی، جو تم سمجھتی ہو کہ یہ معاملہ ہوا ہے، عمر نے دنیا میں ہی تم سے 25 درہم و دینار کے اندر معاف کروا لیا ہے۔ اس نے لکھ دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جب اس بھیا نے سنا کہ یہ امیر المومنین عمر خود میرے سامنے کھڑے مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس کے فوج سے زمین نکل گئی، لیکن آپ بھی اس سے معاملہ لکھوا چکے تھے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت تھا کہ آپ رعایا کی رات کو خبر گیری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کے خبر گیری کر رہے تھے رات کو، تو رات کے وقت آپ ایک گھر کے قریب گئے تو اندر سے آواز آ رہی تھی ماں اور بیٹی کی، وہ دودھ کا کام کیا کرتے تھے۔ ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو، بیٹی کہتی ہے
کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر اور خوف اتنا تھا، عدالت اتنی تھی، آپ نے فرمایا کہ والدہ نے کہا بیٹی کو، بیٹی پانی ڈال دو، کون سا عمر دیکھ رہا ہے، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا اماں جان عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ گھر چلے جاتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو آپ حاکم وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو رات کی تاریکی کے اندر بھی عمر سے نہیں ڈر رہی بلکہ عمر کے رب سے ڈر رہی ہے، یقیناً یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تقویٰ اور طہارت کی پہچان ہے۔ تو اپنے بیٹے کی گفت سے شادی کی، جن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور ان سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب عمرہ کے لیے جانے لگے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اے عمر میرے بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ آپ جب حکومتی عہدوں کے اوپر لوگوں کو فائز کرتے تھے تو آپ ان کے لیے کچھ شرائط رکھتے تھے کہ ترکی گھوڑے نہیں رکھنے، اس وقت یہ بڑی اعلیٰ سواری سمجھے جاتے تھے، ریشمی لباس نہیں پہننا، یعنی بہت اعلیٰ لباس نہیں پہننا، ریشمی لباس نہیں پہننا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، یعنی روٹی اور کھانا ایسا کھانا ہے جو عام مخلوق کھاتی ہے، دربان نہیں رکھنے، سائلین کے لیے ہمہ وقت آپ کے دروازے کھلے ہوئے۔ یہ موٹی موٹی 4 شرائط جو ہوتی تھی، آپ جب اس کے اوپر پورا اترتا پھر اسے کسی شہر کا آپ حاکم مقرر کیا کرتے تھے۔ ایک مطلب آپ کو پتا چلا کہ ایک حاکم جو ہے وہ آپ کی شرائط کی پاسداری نہیں کر رہا، آپ نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ اس کی تحقیق کرے، اس نے آ کے بتایا کہ واقعی ایسے ہے کہ وہ جو اس وقت کا حاکم ہے وہ آپ کی شرائط کی پاسداری نہیں کر رہا۔ آپ نے اس کو واپس بلایا، آپ نے بکریوں کا ایک ریوڑ منگایا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کے درمیان اس حاکم وقت کو کہا جو اس شہر کا حاکم بنا کے بھیجا تھا، آپ نے اس کے ہاتھ میں چھڑی کو پکڑائی اور آپ نے فرمایا کہ آج سے تم بکریاں چرایا کرو گے اس لیے کہ تم انسانوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تو یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت تھا۔ کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ اپنی وزراء و مشیروں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، درمیان میں ایک جنگل آیا، بے آبادی آئی، وہاں پہ سبزہ تھا، وہاں پہ آپ گزرتے گزرتے رونا شروع ہو گئے۔ آپ کے وزراء نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہاں پہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو میں بکری کو پکڑتا دوسری ادھر چلے جاتی، دوسری کو پکڑتا تیسری ادھر چلے جاتی، تو میرے والد نے مجھے تھپڑ مارا اور مجھے کہا کہ عمر تم بکریاں چرانے کے بھی قابل نہیں ہو۔ تو میں رو اس لیے رہا ہوں، وہ عمر جو اپنے والد کی نظر میں بکریاں چرانے کے قابل نہیں تھا، حضور کی تربیت نے مجھے دنیا پہ حکومت کرنے کے قابل بنا دیا۔ فرمایا کہ یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے اور حضور کی تربیت کا فیضان ہے کہ آج اللہ نے یہ مجھے مقام عطا کر دیا ہے۔ واجب الاحترام لوگ جو دوسرے ملکوں کے بادشاہ تھے وہ صرف حضرت عمر کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہم اس کو جا کے دیکھیں کہ جس کے دبدبے سے اور جس کے خوف سے دنیا لرزتی ہے، اور جب وہ آتے پوچھتے کہاں ہے وہ آپ کا حکمران اور حاکم وقت، تو لوگ بتاتے تھے صحابہ وہ درخت کے نیچے جو اینٹ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہوا ہے اسے عمر کہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت تھا، تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں خوشبو آئی، آپ نے کہا کسی کون تولے گا؟ آپ کی زوجہ نے کہا کہ اسے میں تولوں گی۔ آپ نے کہا نہیں، کسی اور سے بلوایا،
اور پھر جو حصہ اس کا بنتا تھا اپنا وہ رکھا۔ بعد میں آپ کی زوجہ نے کہا آپ نے مجھ سے خوشبو جو ہے وہ کیوں نہیں میزان کروایا، اس کا وزن کیوں نہیں کروایا، کیا میرے اوپر بھی شک تھا؟ آپ نے کہا مجھے شک نہیں تھا، لیکن جب تم اسے توڑتی تقسیم کرنے کے لیے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خوشبو تمہارے ہاتھوں پہ لگتی، وہ تمہارے کپڑوں پہ لگتی۔ عمر یہ بھی نہیں چاہتا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے گھر کے اندر کوئی زائد شے آ جائے۔ یہ تقویٰ تھا۔ آپ بیمار ہوئے، آپ کو طبیب نے کہا کہ شہد کھانا ہے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، حاکم وقت ہے، شہد کھانے کے پیسے نہیں ہیں، حاکم وقت ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و بیان کی، فرمایا کہ طبیب نے مجھے شہد کھانے کے لیے کہا ہے، بیت المال میں شہد ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں وہ لے لیتا ہوں اور پھر میں اسے واپس کر دوں گا۔ یہ تقوی کا عالم تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کون عمر؟ دریائے نیل نہیں چلتا، وہاں پہ ایک دوشیزہ کا خون بہایا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر اس کے اندر خط ڈالتے ہیں اور لکھتے ہیں اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو رواں ہو جا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب وہ خط حضرت عمر کا لکھا ہوا دریائے نیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، دریا جو ہے وہ رواں ہو جاتا ہے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ایک مرتبہ مقام ابراہیم پہ آئے، اللہ تعالیٰ آج اس مبارک نشست کے صدقے ہم سب کو بار بار مقام ابراہیم پہ حاضر ہونا، نفل پڑھنا نصیب فرمائے۔ مقام ابراہیم طواف کرنے کے بعد آپ نفل پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کی قدمین لگے ہیں، جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ گئے، آپ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، یعنی یہاں پہ نماز پڑھا کرے۔ اللہ کو آپ کی یہ مشورہ اور اللہ کو آپ کی یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے حبیب، آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجیے، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیں۔ احکام حجاب سے پہلے پردے کے حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، تو لوگ حضور کی ازواج، حضور کی بیویوں کے پاس، امت کی ماؤں کے پاس سوال پوچھنے جاتے تھے، اپنے مسائل پوچھتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مناسب نہیں لگا، آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو یہ جو لوگ آپ کی مسائل پوچھتے ہیں آپ کی ازواج سے، ہماری ماؤں سے، تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کریں۔ آپ نے یہ گفتگو کی، دیکھیں رب کا قرآن کس طرح جو ہے عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ آپ نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ پردے کے پیچھے سے سوال کریں۔ آپ نے یہ گفتگو کی، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جس کا مفہوم یہ ہے اے معبود جب آپ کی ازواج سے ان کی امت سوال کرے من ورائے حجاب، وہ پردے کے پیچھے سے، اور کے پیچھے سے سوال کیا کرے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اپنی کنیز ماریہ قبطیہ کے پاس جایا کرتے تھے، جن سے ابراہیم کی ولادت ہوئی اور بچپن میں وہ بھی انتقال کر گئے۔ ایک روایت کے اندر یہ جو دوسری ازواج کو نامناسب لگا، ایک روایت کے اندر یہ کہ کچھ ازواج نے خرچے کا تقاضا کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا، آپ نے آ کے یہ کہا اگر حضور تمہیں طلاق دے دے، اللہ حضور کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ اگر حضور تمہیں طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، اللہ حضور کو تم سے بہتر ازواج عطا کر دے گا۔ اللہ پاک نے اسے قرآن بنا دیا، قرآن مجید بنا دیا۔ اللہ پاک نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ، اس کا ترجمہ یہ ہے ان قریب آپ کا رب
ان کو حکم دے اور حضور آپ کو طلاق دے دے، چھوڑ دے، تو اللہ آپ سے بہتر بیوے ان کو عطا کر دے۔ پھر ان سے انہوں نے حضور سے معافی مانگی۔ تو بہرحال حضرت عمر جو گفتگو کرتے، کئی بار ایسا ہوتا اللہ اسے قرآن بنا کے اتار دیتا۔ یہ میرا گفتگو ہے کہ سید عمر کی ذات یہ ہے، اب اسلام لائے تو پھر ایسے اسلام لائے کہ آپ کی زبان کے اوپر صحابہ کہتے تھے جیسے فرشتہ بولتا ہے۔ صحابہ آپ کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ عمر جب بولتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زبان کے اوپر فرشتے نطق کرتے ہیں، فرشتے گفتگو کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ المنورہ، وہاں پہ جوئے اور شراب کا سلسلہ بڑا عام تھا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جوئے اور شراب کے بارے میں ہدایت دے، کیونکہ یہ مال اور عقل دونوں کا ضیاع ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، عقل بھی ضائع ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم، معروف آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم، بتائیے کہ اس کے اندر بہت ہی گناہ ہے، ابھی حرام نہیں ہوا، کیونکہ ان کے یہ شراب تھی یہ پانی کی طرح وہ پیتے تھے۔ ابن کثیر کے اندر آتا ہے کہ جب بالکل حرام ہو گئی تو مدینہ کی گلیوں میں ایسے بہتی تھی جیسے ندیاں بہ رہی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو اسلام نے ختم کی وہ بتدریج ختم کی، آہستہ آہستہ، اسلام کا ایک مزاج ہے۔ پھر بھی لوگ ابھی اس کے اندر ملوث تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے شراب کی نشے میں نماز پڑھ دی اور قرآن غلط پڑھا۔ اس موقع پہ پھر حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں گزارش کی، یا رسول اللہ کوئی واضح حکم ہو۔ اللہ نے پھر قرآن اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت جاؤ وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ دوسرا پیغام۔ تیسری مرتبہ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے مکمل طور پہ اس کو حرام قرار دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، مکمل طور پہ قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ فرمایا شراب، جوا، یہ پانسے پھینکنا، یہ جوئے، تمام چیزیں جو ہے یہ گند ہیں، اس سے بچو، اللہ نے اسے مکمل حرام کر دیا۔ تو یہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے ہے۔ تو جو آپ گفتگو کرتے اللہ اسے قرآن بنا دیتا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ انسان کو اللہ نے کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر کی زبان سے بے ساختہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کو حضرت عمر کی یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی، اللہ نے قرآن اتار دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی پر نماز جنازہ پڑھائی۔ یاد رکھیے اس وقت منافقین مشرکین کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا حرام نہیں تھا، ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضور نے تبلیغی مسالے کے پیش نظر ان کے اوپر نماز پڑھا دی، اس کا بڑا فائدہ ہوا، اس کے ہزاروں افراد خاندان کے جو قبیلے والے تھے وہ اسلام لے آئے۔ لیکن حضرت عمر آپ کو روکتے رہے، یا رسول اللہ منافق کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ منافق کے اوپر نماز نہ پڑھیں۔ آپ نے جب پڑھ دی، اللہ نے حضرت عمر کی بات کو قرآن بنا دیا۔ اللہ نے قرآن اتارا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے محبوب آپ نے آج کے بعد کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح جب پڑھ دیا تو حضرت عمر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو یہ آپ کی گفتگو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے محبوب آپ ان کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے دعا کرے یا نہ کرے برابر ہے، ان کو فائدہ ہونے والا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ میدان بدر میں جانا تھا، غزوہ بدر میں میدان میں حضور نے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے، باہر نکل کے لڑنی چاہیے جارحانہ انداز میں میدان جہاد میں، یا دفاعی انداز میں ہمیں لڑنی چاہیے جیسے غزوہ احزاب دفاعی انداز میں لڑا، خندق کھود دی تھی،
تو کئی مشورے دیے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کر میدان جہاد میں جا کے کافروں سے لڑنا چاہیے۔ جو رائے حضرت عمر نے دی اللہ نے اسی قرآن بنا دیا، فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، تمہارا رب تمہیں گھر سے بدر کی طرف لے گیا اور بے شک مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ ناپسند تھا۔ سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضور کی زوجہ، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر ایک مرتبہ بہتان لگا۔ منافقوں نے کوئی بات ہاتھ سے جانے نہیں دی، جب بھی کوئی بات یہ بھی بات میں لگ گئی ان کے ہاتھ کو انہوں نے تہمت لگا دی۔ جب تہمت لگائی تو حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ کی زبان سے فوراً یہ نکلتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی اللہ نے ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ قرآن اتار دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں ابتدائی دور میں جیسے دن میں روزہ ہوتا ہے کھانے پینے سے اور خواہش نفس سے رکنے کا حکم ہے، تو رات کو بھی روزہ ہوتا ہے۔ اوائل دور میں اسلام کی تو رات کا روزہ حضرت عمر سے ٹوٹ گیا، رات کا روزہ حضرت عمر سے ٹوٹ گیا۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اب تمہارے لیے رمضان کی راتیں حلال کر دی گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اسرائیلی نے پوچھا عمر تم پر وحی کون لاتا ہے، یعنی حضور کے پاس وحی کون لے کے آتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس اسرائیلی نے کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر نے اسے جواب یہ دیا جو اللہ کا، فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے وہ جان لے اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو بات گفتگو حضرت عمر نے جواب دیا اللہ نے اسے قرآن بنا کے اتار دیا، فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسول کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، وہ جان لے کہ بے شک اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ تو میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں، کئی مرتبہ ایسے ہوا۔ یہ مقام عمر ہے کہ حضرت عمر جب گفتگو کرتے ہیں، کوئی رائے دیتے ہیں، اللہ پاک اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، ایک شخص بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جب بھی کسی گھر کے اندر داخل ہو دروازے میں دستک دے، اجازت دے، اندر والا پوچھے کون، تو میں نہیں کہنا چاہیے، یہ آج بھی بیماری ہے لوگوں کو، میں کون ہوں۔ گھر کے اندر رہنے والا بھی بندہ ہے تو اسے بھی کہنا چاہیے میرا نام عمر ہے، زید ہے، بکر ہے، بتانا چاہیے کہ میرا نام، یہ نام بولنا چاہیے، میں نہیں کہنا چاہیے، اور اجازت لے کے جانا چاہیے۔ نازل نہیں ہوا تھا، وہ بغیر اجازت لیے اندر داخل ہو گیا، آپ کو یہ نام مناسب لگا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کتنا ہی اچھا ہو لوگ اجازت لے کے اندر داخل ہوئے۔ جب آپ نے یہ دعا کی اللہ نے قرآن اتار دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، جب تک اجازت نہ لے لو، کو سلام نہ کر لو، اس گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ آج ہم جو رمضان کے اندر نماز باجماعت تراویح پڑھتے ہیں، یہ بھی سیدنا عمر بن خطاب کا کارنامہ ہے۔ جنگ یمامہ ہوئی جو ختم نبوت کے لیے ہوئی، سب سے زیادہ نقصان اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ ختم نبوت کے اندر جنگیں لڑی گئی، اس کے اندر ہوا، کئی سو حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ آپ کو فکر لاحق ہوئی، صحابہ کرام حفاظ سے شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کا دور تھا، حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس آئے، آپ کو عرض کیا کہ حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اس طرح ہی حفاظ شہید ہوتے گئے تو قرآن کی حفاظت کیسے کریں گے، آپ قرآن کو جمع کر دیں۔ حضرت ابوبکر نہ مانے، حضرت ابوبکر نہ مانے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت ابوبکر کے پاس آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر راضی ہو گئے۔ پھر ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی بنا کے پھر قرآن کی تشکیل کی گئی۔ یہ بھی آپ کا کارنامہ ہے۔ تاریخ
اور سالوں کا انتخاب کرنا، یہ جاری کرنا، یہ بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ حاکم وقت اور قاضی اور عدالتیں لگانا، یہ بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ دفاتر قائم کیے مختلف قسم کے، یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے، یہ بھی سارا کارنامہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ کچھ سزائیں مقرر کی گئی، یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ متع جو غزوہ خیبر میں حضور نے حرام کر دیا تھا، متع یہ وہ نکاح تھا جو وقتی طور پہ جو زوجین کے مابین ہوتا، جتنی مدت وہ مرضی رکھ لیتے، جتنا مرضی حد میں جو مرضی رکھ لیتے اور جس وقت مرضی اسے ختم کر دیتے، گواہوں کی ضرورت نہ ہوتی، اسے متع کہا جاتا ہے۔ غزوہ خیبر میں یہ بھی زمانہ جاہلیت کی کبھی رسومات میں سے ایک رسم تھی، غزوہ خیبر میں حضور نے سے منع کر دیا، لیکن لوگ پھر بھی اس کے اوپر چلے آ رہے تھے۔ سیدنا عمر نے سختی سے اس کو منع کیا، اس لیے کچھ لوگ جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت عمر سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود حرام نہیں کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر خود شارع بن گئے تھے۔ آپ نے جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے اس کو نافذ کیا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی پردہ فرمانے کے بعد لوگ زکوٰۃ دینے سے منحرف ہو گئے تھے، تو آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے خود متع اعلان کیا، اللہ نے منع کیا ہے، اس کے رسول نے منع کیا ہے، آپ نے اس کو نافذ کیا سختی کے ساتھ۔ آپ نے متع سے لوگوں کو روکا، اور آپ کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے، بڑی فتوحات ہیں، زیادہ فتوحات آپ کے حصے میں آئی، کم و بیش غالباً 10 سال اور کچھ ماہ کچھ دن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ امیر المومنین رہے، آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ نماز فجر کے وقت بحالت نماز ابو لؤلؤ مجوسی بدبخت نے زیر لوگ سجر کے ساتھ آپ کو شہید کیا۔ آپ نے جب پلٹ کے دیکھا تو آپ نے کہا شکر ہے ایک کافر کے ہاتھ سے مرا ہوں جو جس نے مجھے درجہ شہادت پہ فائز کر دیا ہے۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔